وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی جو تمام انسانوں کا مالک ہے، سب لوگوں کا معبود برحق ہے، دل میں چپکے سے وشواس پیدا کرنے والے کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں سے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الناس کی آیہ مبارکہ نمبر 6 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور سامعین بحمد اللہ تعالی آج ہماری قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ جس کا مصحف کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 114واں ہے، 114، اور نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 21واں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ 21ویں سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے یہ آپ پر سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کی ٹوٹل 6 آیات ہیں اور 1 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، جو مشہور ہے اہل علم کے ہاں، مفسرین کے ہاں اسے معوذتین کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں یہ قول بھی ایک موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اکٹھی نازل ہوئی، اور بعض نے یہ قول بھی کیا جس میں حضرت ابن عباس بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ فاصلے کے ساتھ صورتیں نازل ہوئیں، پہلے سورہ فلق نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے 21ویں نمبر پر باقاعدہ الگ طور پر سورہ ناس جو ہے وہ قرآن کی آخری سورہ مبارکہ جو اس وقت مصحف کے اعتبار سے ہے وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کا نام جو ہے سورہ ناس، جیسے باقی صورتوں کے اسماء آپ نے سنے تمام کے کہ سورت کا نام یہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ تمام کی میں آپ کو بتاتا آیا۔ تو اس سورہ ناس کی جو وجہ تسمیہ ہے، اس میں جو پہلی آیہ مبارکہ ہے خاص طور پر اس میں جو لفظ الناس آیا ہے اس کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ ناس رکھا گیا ہے۔ ویسے تو پوری سورہ میں 5 مرتبہ جو ہے لفظ ناس آیا ہے، 6 آیتیں ہیں اور ان میں 5 مرتبہ جو ہے وہ سورہ ناس میں الناس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ ناس کا معنی کیا ہے؟ لوگ۔ اب ارشاد ہوا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اعوذ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس، جو تمام لوگوں کا پالنے والا ہے۔ ساری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کچھ وہ کام ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ کیے، اور کچھ وہ کام ہیں جو اس نے خالصتاً اپنے ذمہ لیے۔ اب ان میں سے جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس کائنات کا، پوری کائنات کا جو مدار چل رہا ہے، وہ ظاہر ہے انسان کا معاش ہے، انسان کا رزق ہے، اس رزق میں پھر جس کا تعلق کھانے اور پینے سے ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن پاک کا آغاز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں سب سے پہلے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے اپنے ناموں میں سے جو یہ صفت اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اور وہ ہے
رب، وہ کیا ہے؟ رب. اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. اب گویا یہ بات جب قرآن پڑھنے والا قاری قرآن قاری ہر پڑھنے والے کو کہتے ہیں، قاری قرآن سے مراد ہر پڑھنے والا ہے. آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی قاری قرآن. تو اب جب بھی کوئی قاری قرآن یہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو یہ عقیدہ قرآن کے شروع سے اس کے دل میں یہ ڈال دیا جائے کہ تعریف ساری کی ساری اسی رب کے لیے ہے، اسی پالنے والے کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات اور تمام عالموں کو روزی عطا فرمانے والا ہے. رب ایک ہی ہے. ربوبیت قبرا وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک. اور سورہ فاتحہ شریف جو قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے، اور سورہ ناس، اس میں ایک تعلق سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف میں یہ دعا سکھائی کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس پر دکھا دیا ہے تو قائم فرما دے. پہلے دکھا دے راستہ مستقیم اور پھر اس پر ہمیں قائم فرما دے. اس میں یہ بات سکھائی گئی. اور اس میں ناس جہاں اختتام ہو رہا ہے وہاں پر کیا بات سکھائی گئی کہ اے لوگو اللہ کی پناہ طلب کرو اپنے مالک سے. تو گویا قرآن کا آغاز بھی اللہ سے مدد طلب کرنا اور اسی سے مانگنا اور اسی سے ہدایت طلب کرنا، اور اختتام بھی اس بات پر کہ اللہ سے ہی پناہ طلب کرنا. گویا سارے کا سارا جو ایک مرکز، محور اور جو ساری کائنات کا اصل جس کی طرف سب کو لوٹنا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے. ہاں، پھر اس کے بعد جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کائنات کا اصل مقصود جو ہے جس نے اس کو بنایا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جب اس کو مان لیا تو پھر اللہ نے جس کو ماننے کے لیے کہا پھر اس کو ماننا ہمارے اوپر فرض عین قرار دے دیا. اسی لیے کلمہ شریف میں اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توحید الہی کو آپ نے مانا، تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کو آپ نے مان لیا. اب جب اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے تو اب اللہ فرماتا ہے جب تم نے میری وحدانیت کا اقرار کر دیا ہے تو اب آ جاؤ میرے محبوب کی رسالت کا بھی اقرار کرو. بعض صوفیاء نے جن میں حضرت سیدنا شیخ الہند حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت بھی ان لوگوں میں موجود ہے، اور یہ قول حضرت سیدنا جنید بغدادی اور رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منسوب ہے. آپ اپنے دروس تصوف میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کلمہ شریف کی ترتیب کو دیکھو. کلمہ شریف کی ترتیب میں پہلے اللہ نے توحید کا اقرار کا سبق دیا ہے اور لازم دیا، قرار دیا ہے. جب وہ ہو جائے تو پھر آگے اپنے محبوب کے نام کی آگے اجازت دی ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت تک کوئی بھی میرے محبوب کا نام نہ لے جب تک کہ وہ اپنی زبان اور اپنے دل کو بتوں کی ناپاکی سے پاک نہ کر لے. اگر کوئی موحد نہیں ہے، اگر کوئی توحید پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو وہ میرے محبوب کا نام بھی اپنی زبان پر نہ لے. یہ طہارت ہے اس گھر کی، یہ عظمت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ آپ کی شان مبارک. جب توحید کا اقرار ہو گیا تو اب کیا فرمایا پڑھو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہاں بھی کیا ہے؟ طلب ہے اللہ کی، اس کی پناہ ہے. کس سے؟ لوگوں کے پروردگار سے. کیا اللہ صرف انسانوں کو ہی پالتا ہے یا کسی اور کو بھی پالتا ہے؟
پوری کائنات کو پالتا ہے. سورۃ فاتحہ میں آپ کو میں نے یہی بتایا تھا نا, رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ سارے عالم, سب کو وہ پالتا ہے. ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے, وہ ایک چھوٹی سی وہ نملہ, وہ چیونٹی جو ہے اس کو بھی کون پالتا ہے؟ اللہ ہی پالتا ہے نا جی. یہ تو ہمیں نظر آتی ہے. اب سائنس نے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ جناب مائکروسکوپ سے آپ جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی, جو چیزیں آنکھ سے نظر نہیں آتی, اتنے چھوٹے چھوٹے وہ جرمز ہیں جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ہماری آنکھ ان کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے جب تک اس کے لیے مائکروسکوپ نہ یوز کی جائے. تو بتائیے, وہ جو مائکروسکوپ کے مرر سے ہمیں نظر آتے ہیں ویسے ہمیں نظر ہی نہیں آتے, ان کو بھی خوراک دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا جی. یہ تو بات طے ہے, ان کو بھی خوراک کون دیتا ہے؟ میرا اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ محبوب ان سے فرماؤ کہ پناہ طلب کرو اس اللہ کی جو لوگوں کو پالنے والا ہے؟ یہ کیا وجہ؟ سوال ہے نا جی. اللہ تو رب العالمین ہے, یا رب الناس کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ سب کو روزی دیتا ہے, سب کو پالتا ہے. کیڑوں مکوڑوں کو, نہ نظر آنے والے جنس کو بھی روزی وہی دیتا ہے, کیونکہ خالق جو ان کا وہی ہے, وہی دیتا ہے. لیکن انسان کا ذکر اس لیے یہاں کیا, اس لیے کہ اس کائنات کا اصل جو مقصود ہے وہ صرف انسان ہے. اور اس کائنات کا سب سے افضل ترین اس کی مخلوق میں سے افضل کون ہے؟ وہ صرف حضرت انسان ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات جس کا وہ رب ہے اسے اس نے کن اور فیکون والے معاملے سے پیدا کیا ہے. لیکن جب حضرت انسان کی تخلیق کی باری آئی ہے تو قرآن میں آپ کو میں نے وہ تفسیر سنائی تھی اس پر کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اپنے دست مبارک اور اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اس کے لیے کون والا معاملہ نہیں ہے جی. اس لیے خاص طور پر اس کائنات کی جو سب سے سپر کریچر ہے, جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے, وہ کون ہے؟ وہ حضرت انسان ہے. اس لیے فرمایا طلب کرو پناہ کس کی؟ جو لوگوں کا رب ہے, مالک الناس, وہ لوگوں کا, انسانوں کا مالک ہے. اب یہ بات طے ہو گئی, ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور ظاہر ہے مالک ہی کھلاتا ہے جی. آج دنیا میں اگر کسی کا کوئی ملازم ہو نا جی, اس کو کوئی روٹی نہ دے تو وہ کہتا ہے یار بڑی بےزتی اور توہین ہوگی, باہر کیا کہے گا, ان کا مالک بڑا گندا ہے, دیتا نہیں ہے کھانے پینے کو. ایک دنیا کا بندہ جو سچا مالک بھی نہیں, جھوٹا ہی ہے, عارضی ہے جی, وہ کون سا حقیقی مالک ہے؟ حقیقی مالک تو ایک ہی ہے. اگر وہ مالک اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا اور کہتا ہے اس کو اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, اچھا پہناؤ, تو بتائیے جو ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے وہ کبھی کسی کو ایسا رہنے دیتا ہے؟ آپ بتائیے, آپ میں سے, ہم میں سے ہر ایک کو, سب کو اپنی اوقات سے کہیں زیادہ نہیں دے رہا؟ ہم اس کیا لائق ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ اگر وہ چاہے تو سادہ سا اصول ہے, کیا جس نے فجر نہیں پڑھی صبح کا کھانا نہیں دوں گا, ہاں جی. لیکن دیکھیے یہاں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں, باہر ریڑیاں کتنی ہوں گی صبح ناشتے, سب کو کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ یہاں کتنی آبادی ہے, سب کو کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ کبھی اس نے یہ کہا تو نے یہ نیکی نہیں کی, اچھا تو نے یہ فرض نہیں ادا کیا, جا تیرا رزق بند. کبھی رزق بند کیا؟ کبھی نہیں کیا. حقیقی مالک وہی جی. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, ہمارے کتنے عیسائی آبادی ہے جج ساتھ ہیں, کبھی رزق بند کیا؟ یہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے ہندوؤں کا, وہ تو رب کو بھی نہیں مانتے. چلے عیسائی تو اللہ کو مانتا ہے, ظاہر کتاب ہے. ہندو تو کسی کو بھی نہیں مانتا, ہم سے زیادہ خوشحال ہے کہ نہیں؟ مالک ہے جی, مالک الناس, وہ ساری کائنات کے لوگوں کا مالک ہے. الہ الناس, اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود ہے. اس کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا
اور رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ سے ایک راہب نے پوچھا تھا، اے علی یہ بتائیے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے، آپ یہ بتائیے آپ اللہ کو عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. کیا خوبصورت کلام ہے آپ کا، کیا خوبصورت جواب. میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اور آپ اس کا مطلب یہ سمجھاتے تھے ہمیشہ، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، عبادت کے لائق ہی صرف وہی ہے. اس لیے الہ الناس، جو لوگوں کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس الخناس. اور آپ یہ بھی اللہ کی طلب کریں پناہ اس بات سے کہ جو دل میں چپکے سے وشواس پیدا کرتا ہے اس کے شر سے. اب شیطان جو ہے نا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی سے ایک روایت لائے ہیں بخاری شریف میں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے خود یہ کانوں سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں میں خون میں بہتا اور چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. ہم دیکھیے جو شیطان ہمارے خون کی رگوں میں چلتا ہے، کیا وہ آپ کو اور مجھے کبھی چھوڑے گا؟ اس لیے ہر وقت اس کے خلاف علم جہاد بلند رکھیے اور اپنے اس دشمن کو کسی وقت بھی سپیر مت کیجیے. اس شیطان کا مقابلہ کیجیے، ہر وقت ڈٹے رہیے. کبھی مت غافل ہونا کہ یہ شیطان شاید تھک گیا ہے، نہ تھکا ہے نہ اس نے چھوڑا ہے. یہ ہر ابن آدم کے خون میں، اس کی نالیوں میں چلتا ہے. آپ بتائیے ہمارا دشمن کتنا ہمارے اندر رہتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ہر لمحہ ہم نے مستعد اور تیار رہنا ہے، مگر نہ جہاں موقع ملے گا آپ کو اپنے رب سے دور کر دے گا. بھائی آدم علیہ السلام دیکھیے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ابو البشر تھے، اللہ کے خلیفہ. کتنا زور لگایا. تو ظاہر ہے ہم سارے کیا ہیں، ہم بھی تو ابن آدم ہیں، ہم سارے بھی ابن آدم ہے نا. تو ہمیں معاف کرے گا؟ ہمیں بھی کبھی معاف نہیں کرے گا. اور نہ معاف کرتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے. اور قرآن نے واضح کہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن. جیسے دنیا کے دشمنوں سے باخبر رہتے ہو نا، تو یہ تو سب سے بڑا دشمن ہے. اس سے کیوں غافل ہو جاتے؟ اس سے بھی باخبر رہو. الذی یوسوس فی صدور الناس، فرمایا جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اچھا، اس میں جو اہم بات ہے، یہ وسوسے والی بیماری بہت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، بہت زیادہ. یہ کل کی بات ہے، پرسوں بھی. اب بہت مجھے اس پہ جی جناب، یہ مجھے جی یہ وسوسے آتے ہیں، مجھے یہ وسوسے آتے ہیں جی، اب مجھے یہ وسوسہ ہو گیا. ایک وقت تھا عورتیں یہ سوال پوچھتی تھیں، اب مردوں میں یہ معاملہ شروع ہو گیا. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میاں اپنے دل کو صاف کرو، دل پہ زنگ چڑھ گیا ہے اور شیطان غالب ہو گیا ہے. وسوسے اسی کو آتے ہیں جس پر شیطان اپنی زیادہ توجہ کر رہا ہے. جب وسوسے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شیطان نے اٹیک زیادہ شروع کر دیا ہے. جی پھر کیا کریں، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے ہی علاج ہو سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ وسوسے زیادہ پتہ ہے کس کو ڈالتا ہے؟ جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے. جو اس کا پکا کسٹمر ہے نا، اس کو کبھی وسوسے نہیں آئیں گے، یاد رکھنا، تجربہ کر لینا. جو اس کا پکا گاہک ہے نا، اس کو کبھی وسوسے نہیں آئیں گے. اس کو پتا ہے کہ یہ میرا، اس نے کدھر جانا ہے. وسوسے اسی کو ڈالتا ہے جو اللہ کے راستے کی طرف چل رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ وسوسے اس کو آئیں گے. اور اس کی میں آپ کو مثال دوں، جب یہ میں نے جملہ بولنا آپ سب نے کہنا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے زیادہ وسوسے آپ کو نماز میں آتے ہوں. ایسے ہی ہے جی،
بعض لوگ کہتے ہیں جی بھولی ہوئی چیزیں ساری نماز میں یاد آ جاتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ شیطان کہتا ہے کیوں آ گئے اللہ کے گھر میں, کیوں آ گئے نماز میں, کیوں آ گئے اللہ کو جھکنے کے لیے. اب ان میں وسوسے ڈالنے شروع کر دو. کھڑا نماز میں ہوگا, پر نماز رہا ہے, ادا نماز کر رہا ہے, لیکن کیا ہے, پہنچا ہوا کبھی دکان پہ ہے, کبھی دفتر میں ہے, کبھی گھر میں ہے, کبھی بچوں کے معاملات میں ہے, کبھی معاش کے معاملات میں ہے, کھڑا اللہ کی بارگاہ میں ہے. کہتا دیکھا اللہ کے سامنے کھڑا کر کے بھی اللہ سے دور کر دیا. اسی لیے پھر اللہ نے کہا فویل للمصلین, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اس لیے پوری توجہ, بار بار یہ اٹیک کرے گا, آپ نے بار بار اس سے الگ ہو کے توجہ کدھر رکھنی ہے, اللہ کی طرف رکھنی ہے. توجہ کدھر رکھنی ہے, اللہ کی طرف رکھنی ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پھر وہ نماز, ظاہر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نا, نماز ایسے پڑھ کے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے, تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو کوئی اور چیز سوچتی ہے؟ نہیں جی جناب سامنے کھڑا ہے, ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تو سب سے بڑا. تو جب بندہ کہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو پھر اور خیال کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا. چلیں یہ نہیں کر سکتے, یہ مشکل کام ہے, یہ تو کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو سارے کر سکتے ہو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات مشکل ہے, ہر ایک کی بس پہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے, لیکن یہ تو ہے نا کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں آپ سارے, ہم سب آسانی سے کر سکتے ہیں. پہلے اس کو مضبوط کرو, جب یہ سیڑھی پوری ہو جائے پھر اگلی سیڑھی کریے شروع ہو جائے گی. اللہ مدد فرمائے گا. من الجنۃ والناس, یہ وسوسے ڈالنے والے لوگ بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. لوگوں میں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو وسوسے ڈال دیتے ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے. وہ شیطان ہوتے ہیں انسان کی شکل, اور جنات ہیں وہ سب سے زیادہ وسوسے ڈالتے ہیں, بہت خبیث ہوتے ہیں, انہیں خبیث بھی کہا گیا ہے. تو اس لیے ہر لمحہ ان تمام برائیوں سے, وسوسوں سے, ان چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے, اور وہ پہلی آیت میں اللہ نے بتا دیا, اور وہ کیا ہے, ہر لمحہ اللہ کی پناہ طلب کرو. بس اللہ میں تیری پناہ, یا اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان سے اور ان تمام برائیوں سے. مجھے یقین ہے وہ ایسا در ہے, وہ در کبھی بند نہیں ہوتا, وہ ہر وقت کھلا ہے, وہ ہر وقت کھلا ہے, ہر وقت صدا لگا رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت رابعہ بصریہ کا میں نے واقعہ آپ کو شاید 6-7 ماہ پہلے ایک تفسیر میں سنایا تھا آیت میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ طواف کعبہ کر رہے تھے تو ایک شخص آیا, بڑا مجرم گناہ گار تھا, اور ابراہیم بن ادم سے کہتا ہے آپ اللہ کے بڑے نیک ہیں, اللہ کے قرب میں رہتے ہیں, دعا کریں. میں اس سے مانگ تو رہا ہوں کہ اللہ میرے لیے دروازہ کھول دے. فرمایا لگا رہے, کھٹکھٹاتا رہے, بیٹھا رہے, کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا, مالک ہے کرم کر ہی دے گا. تو سیدہ وہاں پہ رابعہ بصریہ کی چیخ نکل گئی, کہا اور ابراہیم کیا کر دیا, تو نے کیا ظلم کر دیا. کہا میں نے کیا کہا؟ کہا تو کہہ رہا ہے بیٹھا رہے دروازہ کھل ہی جائے گا, مالک کا دروازہ کبھی بند ہوا ہی نہیں ہے. مالک کا دروازہ کبھی بند ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے مالک کے دروازے کھلے ہیں, دروازے ہمارے دلوں کے بند ہیں, ان کو کھولو. آنکھیں ہماری بند ہیں, ان کو کھولیے. توجہ اور کان ہمارے بند ہوئے پڑے ہیں, ان کو کھولیے. مالک نے تو دروازے ہمیشہ اپنے کھول رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے. دروازے کھلے ہیں تو ایک بار اللہ کہنے سے 70 بار یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بتاؤ پھر دروازے ہمارے بند ہیں کہ یا اس کے بند ہیں؟ دروازے ہمارے بند ہیں, ہم اپنے دریچے کو کھولیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنی تمام تر توجہات اور تمام تر پناہ جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے عرض کیا الحمد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, صراط مستقیم طلب کرنے کا فرمایا پہلی سورہ, اور آخری سورہ میں اللہ نے اپنی پناہ طلب کرنے کا فرمایا. تو پتہ کیا چلا, قرآن کے سفر کے آغاز سے لے کر قرآن کے آخری لمحے تک کے سفر کی پوری مدار کیا ہے, وہ اللہ کی ذات اور اس کی پناہ اور اس سے مانگنا سے کچھ یہی ہے. بس اس مالک کے ساتھ جب لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ساری کائنات آپ کے لیے. انسان مالک کا جو ہو جائے, دنیا کا اصول ہے نا
جو دنیا میں کسی باس کے قریب ہوتا ہے سارے باقی اسے ڈرتے ہیں نا، چاہے وہ پی یا نہیں کیوں نہ ہو. ہاں جی، اس کے گیٹ کے آفس کے باہر گیٹ پہ وہ جو چوکی دار بیٹھا ہوتا ہے اس سے بڑے بڑے گریڈوں والے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ یار ساڈے صاحب دے بڑا قریب ہے. ہاں جی، ایسا ہی ہے نا جی، ایسے ہی کہتے ہیں نا یہ باس کے بڑے قریب ہے. یار ہے چوکی دار لیکن کیا کریں، یہ باس کے بڑا قریب ہے تو گزٹیڈ بھی اس سے ڈرتے ہیں. یہی حال ہے جی. اس کا خاص کار خاص بولتے ہیں ہمارے ہاں، لفظ کار خاص ہے. تو بتائیے جب دنیا میں کسی بندے کا کوئی قریب ہو جائے تو سارے اسے ڈرتے ہیں کہ یہ اس کا قریب ہی ہے، تو بتاؤ جو مالک کے قریب ہو جائے پھر اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ ہمیں اپنے مالک کے قرب والے لوگوں میں شامل فرمائے، اپنے مقربین کی صف میں شامل فرما دے. اور یہی راستہ ہے، یہی مسلمانوں زندگی ہے. آپ نے پورے قرآن کا سفر یہ طے کیا. جن لوگوں نے آپ نے کچھ ہم سے جدا ہو گئے وہ آج بھی مجھے یاد ہے، مجھے ایک بھی نہیں ان میں سے بھولا انشاءاللہ، اور نہ مرتے دب تک کوئی بھولے گا. جو اس سفر میں میرے ہم سفر تھے انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ یہ ہمارا یہاں ساتھ اور اکٹھ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رسول کے لیے. اور جو اللہ رسول کا تعلق ہوتا ہے وہ قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، وہ قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. اللہ رسول کا جو تعلق ہے، اللہ رسول کی بنیاد پر جو تعلق ہے وہ قیامت والے دن بھی ہوگا. حدیث قدسی ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ خود صدا لگائے گا، این متحابین فیا و این متجالسین فیا. کدھر ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے بیٹھا کرتے تھے اکٹھے؟ یہاں میں بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہوں، کوئی اور مجھے نہیں چیز چاہیے. آپ سب کو پتا ہے، اللہ گواہ ہے اور میرا عمل گواہ ہے. اور آپ بھی اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں. قرآن ظاہر اللہ کا ہی ہے نا جی، اسی کا کلام ہے. تو اس حدیث کے حوالہ سے، حدیث قدسی کے اعتبار سے ہم اکٹھے ہو گئے جی. اور اب آپ کی محبت میرے ساتھ اور میری محبت آپ کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، قرآن کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ہمیں آج جیسے قرآن کے سائے میں بٹھا رکھا ہے، قیامت والے دن بھی قرآن کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھنا نصیب فرمائے. اللہ کی بہت اس کی خاص توفیق بحمد اللہ تعالی آج ہماری سورہ ناس کی تفسیر مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ سفر جو ہمارا 2013 میں شروع ہوا بحمد اللہ تعالی بحمد اللہ تعالی بحمد اللہ تعالی، صرف اللہ کی توفیق سے، صرف اللہ کی توفیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اور عنایت سے، اور میرے شیخ کریم جنہوں نے مجھے علم دیا، میری تربیت کی اور ہر لمحہ میرے ساتھ رہے، اس لمحہ تک میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے بعد تک میرے ساتھ ہوں گے. ان کی توفیق سے اور تربیت سے جو انہوں نے مجھے دی وہ میں نے آپ کے سامنے سب کچھ ان کا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ جو اس میں بہتر آپ نے سیکھا کوئی میں بتا سکا وہ سب ان کا کرم اور ان کی کرم نوازی. اور اس دوران ظاہر بتقاضا بشریت کئی کوئی غلطی رہ گئی ہوگی، کوئی کمی رہ گئی ہوگی، ظاہر بحیثیت انسان وہ میرا قصور. اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اپنا کرم فرما کے ہم سب کو وہ معاف فرما دے گا. اور مجھے یقین ہے وہ ہم سب کو معاف فرمائے گا. وہ ہے ہی کریم، وہ ہے ہی رؤوف الرحیم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسب روایت سابقہ اتوار کی ہماری چھٹی ہوتی ہے، کل چھٹی ہوگی اور پیر والے دن سے انشاءاللہ دوبارہ سورہ فاتحہ سے ہم اس تفسیر کا دوبارہ آغاز کریں گے انشاءاللہ. جو احباب اس میں شریک رہے، ساتھ رہے، اور خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دور دراز تک لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ مستقل طور پہ چلے آ رہے ہیں. خاص طور پہ حرم شریف میں ہمارے اس وقت 10 احباب ہیں اب جو باقاعدہ طور پہ آج بھی ابھی سن رہے ہیں مجھے، ان کے لیے بھی بہت مبارک، آپ سب کو بھی بہت مبارک. اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس نے شامل ہوئی اللہ کی توفیق ہے. جی 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا نور ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کی روحانیت نصیب فرمائے. اور اصل روحانیت ہی ہے جس کے صدقے قرآن انسان کے دلوں میں اترتا ہے اور انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے. آمین آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.